شانو چڑیا اپنے گھونسلے میں بہت سکون کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک روز اسے پیغام ملا کہ اس کی بہن بہت بیمار ہے۔ شانو، تمہاری بہن بانو بہت بیمار ہے، وہ روز تمہیں یاد کر کر کے روتی ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ شانو کو کہیں مجھ سے آ کر مل جائے۔ ویسے بھی شانو، ایسے وقت میں تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ او خدایا، میری بہن بانو اتنی بیمار ہے اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں ضرور جاؤں گی اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے، میں خود خیال رکھوں گی اس کا۔ آپ کا بہت شکریہ الو بھیا، آپ نے مجھے میری بہن کا پیغام پہنچایا۔ شانو نے سامان باندھا اور اپنی بہن کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ اس کی بہن دوسرے جنگل میں رہتی تھی۔ اچھا الو بھیا، میرے گھر کا خاص خیال رکھیے گا، آپ کو تو پتہ ہی ہے میں 1 مہینے کے لیے جا رہی ہوں، گھر کی تو 1 مہینے میں بہت بری حالت ہو جائے گی۔ شانو، تم بے فکر ہو کر جاؤ، ہم سب تمہارے گھر کا بہت خیال رکھیں گے، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو بس ایک پیغام پہنچا دینا۔ اور پھر شانو اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پرندے شانو کے گھر کا پورا خیال رکھ رہے تھے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن سبھی پرندے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چڑیا ان کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا روبی، بڑی خوش لگ رہی ہو؟ ہاں، میں خبر ہی ایسی لائی ہوں، تم لوگ بھی سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب بتاؤ بھی کہ کیا خبر لائی ہو؟ ہمارے پڑوسی پرندوں نے نیلی گھاٹی والے جنگل کی سیر کا پلان بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے محلے سے جو بھی آنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے۔ کیا سچ میں؟ ارے نیلی گھاٹی والا جنگل تو بے حد خوبصورت ہے، اور وہاں تو 100 قسم کے پھل اور پھول بھی ملتے ہیں، وہاں جانے کا موقع تو کوئی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ سبھی پرندے خوشی خوشی جانے کے پلان بنانے لگے، مگر الو یہ سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ ارے الو بھیا، تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ دراصل شانو نے مجھے اپنے گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے رکھی ہے، اب میں اس کا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ارے الو بھیا، ہم لوگ اپنے اپنے گھر بھی تو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، اور ویسے بھی صرف 4 دن کی ہی تو بات ہے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، ایسا موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر الو بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا اپنا سامان لے کر سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نیلی گھاٹی والا جنگل بہت خوبصورت تھا، وہاں بہت سارے پھلوں کے درخت تھے، خوبصورت پہاڑ اور آبشاریں بھی تھیں۔ سبھی پرندے وہاں بہت خوش تھے۔ الو بھیا، کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں، آپ اگر نہ آتے تو اس خوبصورت جنگل کی سیر کا مزہ نہ لے پاتے، کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ہاں، بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اچھا کیا میں نے یہاں آ کے، ورنہ پتا نہیں کبھی ایسا موقع ملتا بھی یا نہیں۔ وہاں پرندے سیر کا مزہ لے رہے تھے، اور پیچھے اسی رات بہت تیز طوفانی بارش آ گئی۔ بارش اور طوفان اتنا تیز تھا کہ شانو سمیت سبھی پرندوں کے گھر ٹوٹ گئے۔ اگلے دن شانو کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میری بہن تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، اب میں اس کے گھونسلے میں رک کر کیا کروں گی، مجھے اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ شانو اسی دن اپنا سامان اٹھائے اپنے گھر کو چل پڑتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ جنگل میں کوئی پرندہ نہیں نظر آ رہا، اور سب کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے۔ او خدایا، یہاں کیا قیامت برپا ہوئی ہے، کوئی پرندہ نہیں نظر آ رہا، اور سب کے گھر بکھرے اور ٹوٹے پڑے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ تھوڑی دیر میں اندھیرا بھی ہو جائے گا، میں رات کہاں گزاروں گی؟ مجھے تو بہت بھوک بھی لگ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، موسم بھی بہت خراب لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور شانو کچھ تنکے اور پتے جوڑ کر ان کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ شانو بالکل اکیلی اس جنگل میں بہت خوفزدہ تھی، وہ رات اس پہ قیامت کی طرح گزر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے جوڑے ہوئے تنکے اور پتے بھی ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں۔ اب شانو سردی میں بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آتا ہے کہ کالو کوا کبھی کہیں نہیں جاتا، اور اس کا گھر بھی بہت مضبوط ہے۔ وہ بھاگی بھاگی کالو کوے کے گھر پہنچتی ہے، اور اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے۔ کیا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ابھی کر دیں، شکریہ۔ ارے کون اتنی سردی اور بارش میں دماغ خراب کرنے آ گیا ہے؟ کالو کوے، میں شانو ہوں، جلدی دروازہ کھول دو پلیز، میرا گھر ٹوٹ چکا ہے۔
اور بہت سردی لگ رہی ہے، میں بہت مشکل میں ہوں، صبح ہوتے ہی میں اپنا کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گی، بس مجھے رات گزارنے دو۔ ارے میں نے کوئی ہوٹل تو نہیں بنا رکھا کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کر آ جائے۔ اب دروازہ بجا کے میری نیند خراب مت کرنا، جاؤ کسی اور کے گھر جگہ ڈھونڈو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے۔ شانو کالو کی بہت منت سماجت کرتی ہے، مگر کالو کو ذرا ترس نہیں آتا اور وہ آرام سے اندر جا کے سو جاتا ہے۔ شانو میں اب بالکل بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے دور ایک لکڑی کا ڈبہ نظر آتا ہے، وہ بڑی مشکل سے اس تک پہنچ جاتی ہے اور پھر رات وہیں گزارتی ہے۔ لگتا ہے میں آج زندہ نہیں بچوں گی، یا اللہ میری مدد کر، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ وہاں پرندے بھی اب واپس جانے کا سوچ رہے تھے۔ میرے خیال سے اب ہمیں اپنے گھروں کو لوٹنا چاہیے، کافی دن ہو گئے ہیں، اب تو پیچھے گھروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مزہ تو بہت آ رہا ہے یہاں سے جانے کا تو بالکل دل نہیں کر رہا، مگر اب اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر پرندے وہاں سے واپسی کے لیے نکل آتے ہیں۔ پرندے جب سیر سے واپس آتے ہیں تو وہ بھی اتنی تباہی دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو سب برباد ہوا پڑا ہے، ہم سب کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، لگتا ہے بہت تیز طوفان آیا تھا۔ شانو کا بیگ یہاں پڑا ہے، اس کا مطلب شانو واپس آ گئی ہے۔ وہ بیچاری یقیناً کسی بڑی مشکل میں ہوگی، گھر تو پھر بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر شانو کو کچھ ہو گیا تو ہم ساری زندگی شرمندگی سے ڈوب مریں گے، کیونکہ وہ ہمارے بھروسے اپنی بہن کے پاس گئی تھی۔ چلو اب سب مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ سب پرندے شانو کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کچھ آگے پہنچ کر ان کی نظر اس ڈبے پر پڑتی ہے جس میں شانو بے ہوش پڑی تھی۔ سبھی پرندے بہت فکر مند ہو جاتے ہیں اور شانو کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد شانو کو ہوش آ جاتا ہے۔ شانو مجھے معاف کر دو، تم میرے بھروسے اپنی بہن کے پاس گئی تھی اور میں وہاں گھومنے کے لیے چلا گیا، لیکن تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ نہیں الو بھیا، آپ کا قصور نہیں ہے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بس کیا بتاؤں، میں جب لوٹی تو سب کے گھر ٹوٹے پڑے تھے۔ رات کو میں کالو کوے سے مدد مانگنے گئی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور میری یہ حالت ہو گئی۔ کالو کوا تو ہے ہی ظالم، اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ شانو کی جان بھی جا سکتی ہے، کتنا خودغرض ہے وہ۔ کوئی ضرورت نہیں آئندہ کسی کو اس سے بات کرنے کی، ہم سب مل کر ایک بہت مضبوط گھر تیار کرتے ہیں جس میں ہم سب مل کر رہیں گے جب تک یہ طوفانی بارشیں رک نہیں جاتی۔ سنا ہے کہ اس سے بھی تیز طوفانی بارشیں شروع ہونے والی ہیں۔ سبھی پرندے مل کر ایک بہت مضبوط گھر تیار کر لیتے ہیں۔ ارے واہ، ہم نے تو کمال کر دیا، یہ تو بہت خوبصورت اور مضبوط گھر ہے۔ ارے چڑیا اپنی تعریف ہوتی ہی کیے جا رہی ہو، مگر ہاں یہ واقعی بہت مضبوط گھر ہے۔ اب ہم سکون سے جب تک بارشیں ہیں اس گھر میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے الگ الگ گھر تیار کر لیں گے۔ ہاں یہ صحیح رہے گا۔ اب سبھی پرندے مل جل کر اس مضبوط گھر میں بہت سکون سے رہ رہے تھے۔ اس رات پہلے سے بھی زیادہ تیز طوفانی بارش آتی ہے اور اس بار کالو کوے کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور پھر اسی گھر کے قریب پہنچ جاتا ہے جو پرندوں نے بنایا تھا۔ ارے یہ تو بہت مضبوط اور بڑا گھر لگ رہا ہے، یقیناً میرے رہنے کی جگہ ہوگی یہاں، ان سے مدد مانگتا ہوں۔ الو بھیا پلیز مجھے اندر آنے دیں، میں بہت برے حال میں ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ ارے ایسے کیسے اندر آنے دوں؟ اپنی بار تمہیں یاد ہے نا تم نے شانو کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بیچاری تم سے مدد مانگنے آئی تھی اور تم نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ اب چلو نکلو یہاں سے، یہاں کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے۔ دیکھیں میں بہت بری حالت میں ہوں، پلیز مجھے اندر آنے دیں الو بھیا۔ چلو چلو بھاگو یہاں سے، میں تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتا۔ اتنے میں شانو بھی دروازے پہ آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے، نہیں الو بھیا، اسے ابھی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ہمیں مدد اللہ کے لیے کرنی ہے اور اسی سے بدلے کی امید رکھنی ہے۔ کالو کوے تم اندر آ جاؤ۔ اور پھر کالو کوا اندر آ جاتا ہے، مگر وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔
شانو بہن مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، لیکن تم نے پھر بھی میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ شانو تم سچ میں بہت اچھی اور رحم دل چڑیا ہو، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا اور آئندہ اپنے رویے کو بھی سب کے ساتھ اچھا رکھوں گا۔ بہت اچھی بات ہے کوے بھیا، مل جل کر رہنے میں ہی سب کی بہتری ہے۔ سب شانو کے اخلاق اور رویے سے بہت متاثر ہوئے اور کالو کوے نے بھی اس دن کے بعد سے سب کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کر دیا۔